اتنا بھینکر جوا کھیلا جاتا تھا کہ لوگ جوئے میں رقم ہار جاتے تھے تو مکان لگا دیتے تھے، مکان جوئے میں ہار جاتے تھے تو اپنی بیوی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے، اور بیوی بھی جوئے میں ہار جاتے تھے تو پڑھیے ابن القیم کی زاد المعاد، وہ اپنی بیٹی بھی جوئے میں لگا دیا کرتے تھے، اور جب بیٹی بھی جوئے میں ہار جاتے تھے تب کہتے تھے اب میں ہار گیا۔ رقم ہار گئے تو ہار نہیں مانتے تھے، مکان بھی ہار گئے تو ہار نہیں مانتے تھے، بیوی بھی ہار گئے تو ہار ہی نہیں مانتے تھے، جب بیٹی بھی ہار جاتے تھے تب کہتے تھے اب میں ہار رہا ہوں۔ اتنی جواری قوم تھی وہ، شراب پیتے تھے وہ لوگ۔ ان کے گھر میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو اس کے حلق میں ماں کے دودھ کا قطرہ نہیں، شہد کا قطرہ نہیں، ان کے گھر میں جو بچہ پیدا ہوتا تھا سب سے پہلے باپ شراب کی بوند، شراب کا قطرہ اس بچے کے حلق میں ڈالتا تھا اور فخر کر کے کہتا تھا ہم نے اپنے باپ دادا کی رسم کو زندہ کیا ہے، میں نے اپنے بیٹے کو شراب کا گھونٹ پلایا ہے، شراب کا قطرہ اس کے حلق میں ڈالا ہے۔ جس بچے کی دنیا میں پیدائش کے بعد اس کے حلق میں سب سے پہلے شراب کا قطرہ جاتا ہو، ذرا اندازہ لگاؤ کہ اس بچے کی نشو و نما، اس بچے کی تربیت، اس بچے کی پرورش کس ماحول میں ہوتی ہوگی۔ عورتوں کا حال پڑھیے، صفی الرحمان صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ کی کتاب الرحیق المختوم۔ خانہ کعبہ میں عورتوں کو کپڑا پہن کر طواف کرنے کا حق حاصل نہیں تھا۔ زمانے جاہلیت میں سارے کپڑے اتار کر طواف کرتی تھیں عورتیں، ان کے جسم پر کپڑے کا ایک تار نہیں ہوتا تھا۔ کما ولدت امھا، جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا، جیسے کوئی لڑکی بچی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتی ہے وہ ننگی ہوتی ہے برہنہ، بالکل اسی طریقے سے عورت خانہ کعبہ کا طواف کرتی تھی، کپڑے کا ایک تار اس کے جسم پر نہیں ہوتا تھا۔ زناکاری کا حال یہ تھا کہ اس کے پاس 10 آدمی آئیں، 20 آئیں، 50 آئیں، 100 آئیں، وہ کسی کو منع نہیں کر سکتی تھی، جتنے جاؤ اس کے ساتھ جو کرنا چاہو کر لو۔ پڑھیے کتاب النکاح بخاری کی، زمانے جاہلیت کے نکاح کی صورتوں میں سے صورت یہ تھی، جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو سب کو بلاتی تھی جتنے لوگ اس کے پاس گئے، تم لوگ سب آئے تھے میرے پاس، تم نے میرے ساتھ زنا کیا تھا نا، ہاں آج بچہ پیدا ہوا ہے میرا، سب کو بٹھا دیا جاتا تھا لائن سے۔ اب اس عورت کو اختیار تھا، وہ بچہ اٹھاتی تھی اور ان لوگوں میں سے جس کی گود میں رکھنا چاہتی رکھ دیتی تھی، جس کی گود میں بچہ رکھ دیتی تھی یہ بچہ اسی کا مان لیا جاتا تھا، اور یہ اس کی بیوی مان لی جاتی تھی، یہ اس کا پتی مان لیا جاتا تھا۔ عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، جتنے لوگ اس کے پاس جانا چاہیں، زنا کرنا چاہیں کر سکتے تھے۔ لڑکیاں جب پیدا ہوتی تھی تو ان کو زندہ رہنے کا حق نہیں تھا، پیدا تو ہو گئی لیکن پیدا ہوتے ہی دفن نہیں کی جاتی تھی۔ جب 4 سال کی ہو جاتی تھی، بولنے لگتی تھی ابو ابو، امی امی، کچھ سمجھداری آ جاتی تھی، تب اس کا باپ کہتا تھا کہ اس بچی کو نہلاؤ، دھلاؤ، نئے کپڑے پہناؤ۔ جیسا کہ کسی کو جیل سے پھانسی کے لیے لے جایا جاتا ہے تو جیلر کی طرف سے نئے کپڑے اس کو پہنائے جاتے ہیں، صبح غسل دیا جاتا ہے کہ غسل کر لو، نیا کپڑا پہنو، اور پھر پھانسی کے تختے تک لے جایا جاتا ہے۔ ایسے ہی اس لڑکی کو نہلایا جاتا، 4 سال کے بعد دھلایا جاتا، نئے کپڑے پہنائے جاتے، اور اس کا باپ اپنی بیٹی کی انگلی پکڑ کے کہتا چلو میں میلے میں چل رہا ہوں، اور جنگل میں لے جاتا، وہاں پہلے سے گڈھا کھدا ہوا ہوتا، کہتا بیٹی اس گڈھے میں جھانک کر دیکھو، تمہاری ماں تمہیں نظر آئیں گی۔ وہ جھانک کر دیکھتی، پیچھے سے دھکا دیتا اور مٹی ڈال دیتا، وہ چیختی رہتی اور چلاتی رہتی۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم نے اسی بدترین رسم کے کو مثال بناتے ہوئے فرمایا جن لوگوں نے ان لڑکیوں کو بچپنے میں دفن کیا ہے ان کو قیامت کے دن میدان محشر میں جمع کیا جائے گا، اور جو چھوٹی چھوٹی بچیاں جن کو دفن کر دیا گیا ان کو زبان دی جائے گی
ہوگی اور اللہ تعالیٰ ان بچیوں سے کہے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اے بچیوں بتاؤ تمہارا کیا قصور تھا، تمہارے باپ نے تمہیں دفن کیوں کیا، تم کیوں قتل کی گئی، تمہارا جرم کیا تھا، تم کیوں مار ڈالی گئی، تمہارے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا گیا؟ وہ چھوٹی 4 سال کی بچی کیا جواب دے گی؟ وہ اپنے روتے ہوئے انداز میں بولے گی اور یہی کہے گی اے اللہ میرا قصور صرف یہ تھا کہ تو نے مجھے میرے باپ کے گھر میں لڑکی بنا کر پیدا کیا تھا، بیٹی بنا کر پیدا کیا تھا، اس کے علاوہ میرا کوئی جرم نہیں تھا۔ غور کرو میرے بھائیوں، اس عورت کی سرزمین پر شراب پی جاتی ہے تو دھواں دھار، لوگ جب کھانے کے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو پانی کے بجائے شراب کی بوتلیں رکھ لیتے ہیں، اور جب کھاتے کھاتے لقمہ ڈک جاتا تھا تو شراب پی کر وہ لقمہ اتارتے تھے۔ یہ حال تھا شراب پینے کا، لیکن اکیلے دم پر محمد رسول اللہ نے جب شراب کی حرمت کا اعلان کیا تو میرے بھائیوں مدینے میں شراب ایسے بہنے لگی، نالیوں سے باہر آنے لگی اور سڑکوں پر شراب نالیوں سے باہر چھلکنے لگی۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کا کرسچن رائٹر تو سیلاب سے تشبیہ دیتا ہے اور کہتا ہے جیسے آپ کے یہاں پانی کی باڑھ آ جاتی ہے ایسے ہی عرب کے اندر شراب کی باڑھ آ گئی۔ آپ تو بیڑی نہیں چھوڑ سکتے، سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے، وہ شراب کے دل دادا تھے، وہ شراب کے رسیا تھے۔ محمد رسول اللہ نے جب شراب کی حرمت کا اعلان کیا اور شراب کو حرام کرنے والی یہ آیت جب حتمی طور پر نازل ہوتی ہے کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون، جب یہ آیت نازل ہوتی ہے تو جس کے ہاتھ میں شراب پی رہے ہیں یہ آیت سنتے ہیں شراب چھوڑ دیتے ہیں، جن کے گھروں میں شراب بھری ہے وہ گھریں پھوڑ دیتے ہیں، جن کے ڈرموں میں شراب بھری ہے وہ شراب کے ڈرم الٹ دیتے ہیں۔ شراب بہنے لگتی ہے، اتنی جلدی کسی حاکم وقت کی آواز پر لبیک نہیں کہا گیا۔ میں نے بہار میں سینکڑوں تقریریں کی ہیں، میں نے نیتیش کی وہ سرکار بھی دیکھی ہے جس میں شراب پر اس نے بہار میں پابندی لگائی تھی، لیکن اس کے باوجود بہار شراب بندی میں پوری طرح کامیاب نہ ہو سکا۔ شراب پھر بھی چلتی رہی اور بیچی جاتی رہی اور آتی رہی اور جاتی رہی، لیکن یہاں محمد رسول اللہ جیسے ہی شراب کی حرمت کا اعلان کرتے ہیں مدینے میں شراب نالیوں سے چھلک چھلک کر باہر آنے لگی۔ سارے صحابہ نے شراب کے مٹکے اور ڈرم توڑ دیے اور بوتلیں پھوڑ دی۔ اتنی جلدی اگر کسی حاکم وقت کی آواز پر لبیک کہا گیا تو وہ ہستی ہے صرف محمد رسول اللہ کی۔ لڑکیوں کی عزت ایسے ہونے لگی کہ جو لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا کرتے تھے وہ لڑکیوں کو پڑھانے لگے، لکھانے لگے، اور باپ اپنی زمین میں سے لڑکی کو وراثت دینے لگا، بھائی اپنی وراثت میں سے لڑکی کو حصہ دینے لگا، بیٹا اپنی وراثت میں سے اپنی ماں کو حقدار ماننے لگا۔ میرے بھائیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیٹی کو وراثت کا حقدار بنا دیا ہے، ایسی عزت دی ہے۔ پھر دیکھیے میرے بھائیوں جوا جو کھیلا جاتا تھا اس جوئے پر کیسی پابندی لگی کہ جو جوئے میں سب کچھ ہار جایا کرتے تھے وہ بیچارے زکات کے ذریعے اور ہمدردی کے ذریعے ایک دوسرے کے مکان بنانے لگے، ایک دوسرے کے تعاون میں آگے بڑھنے لگے۔ ہم ایک جہیز ختم نہیں کر پا رہے ہیں، محمد رسول اللہ نے اکیلے دم پر کتنی خرافاتوں کا خاتمہ کیا ہے، اندازہ لگائی۔